وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود بھی، مسکیناً، مسکین کو، ویتیما، اور یتیم کو، واسیرا، اور قیدیوں کو۔ اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس وقت جہاں لاری اڈوں میں، تھانوں میں کھانے کے دسترخوان، اسی طرح جیلوں کے اندر بھی اور جیلوں سے باہر بھی، ہسپتالوں میں۔ ابھی میں ملتان جب 3 دن پہلے تھا تو چلڈرن ہاسپٹل میں، کارڈیالوجی میں کھانے پک کے جا رہے ہیں۔ اور یہی تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ اور اگر ایک شخص نہ کھانا کھلاتا ہے، نہ کھانے کی ترغیب دلاتا ہے، تو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس بات پر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اگر کوئی شخص کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، وہ عالم ہو یا کوئی اور ہو، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اجر و ثواب کما لو، سحریاں بھی کرواؤ، خود بھی کرو، سحریوں کے کھانے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، افطاریاں خود بھی کرو، دوسروں کو بھی کرواؤ۔ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کا کھانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے۔ فإن في السحور برکہ، سحری کا کھانا ایسا کھانا ہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اس میں برکت ہے تو اتنے گھنٹے بھوک اور پیاس ہم برداشت کر لیتے ہیں، اگر کھانے میں برکت نہ ہوتی تو بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت نہ ہوتی۔ تو یہ برکت والا کھانا ہے، کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے۔ اور یہاں الحمدللہ دسترخوان چل رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ قصبہ جنڈیالہ میں لوگوں نے الحمدللہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر، خدمت کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر، ہمارے ذمہ دار کے ساتھ کھڑے ہو کے الحمدللہ حسن تعاون کر رہے ہیں، اور اس عظیم مہم میں الحمدللہ شریک ہو کر، شامل ہو کر، حصہ دار بن کر، حصہ ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے اور آپ کے اموال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جہاں تک معاملہ افطار کا ہے، حضرات گرامی، اگر مہینہ ہو 29 کا تو ہم 30 روزے نہیں رکھ سکتے، 30 کا مہینہ ہو تو 31 روزے جی۔ لیکن اگر ہم روزے کا اجر کمانا چاہیں جو بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے؟ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کس کے لیے برداشت کرتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا بندہ جب رکھتا ہی میرے لیے ہے تو میں رب جتنا چاہوں گا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اللہ وہ کتنا اجر و ثواب ہوگا میں نے ویسے کہیں نہیں پڑھا، وہ کتنا ہوگا؟ جب رب نے بات ہی کہہ دی کہ وہ رکھتا ہی میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا اجر و ثواب عطا کروں گا، بات پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جتنی اس کی شان و عظمت ہے وہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بندہ کہتا ہے بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن تھے، گزر گئے، رمضان چلا گیا، میں تو 29-30 روزوں کا بس ثواب لے سکا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں لے سکا۔ میں آپ کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں، آپ 50 لوگوں کا 50 روزوں کا ثواب کما سکتے ہیں، 100 کا کما سکتے ہیں، 200 کا کما سکتے ہیں، 500 کا کما سکتے ہیں۔ رفیق بھائی کتنے لوگ ہوں گے آج؟ 500 لوگ ہیں، 500 کا بھی اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو ایک ساتھی ہے نا جس نے آج کا یہ افطار پروگرام رکھا۔ تو زیادہ روزوں کا اجر نہ رکھ کے، ایک رکھ کے حاصل کرنا اور نہ بھی رکھنا اور پورا اجر و ثواب حاصل کرنا، یہ فارمولہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ فارمولہ خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی طرف سے آیا۔ فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجر
جو روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے یا غازی فی سبیل اللہ کو تیار کر کے آگے روانہ کر دے، جتنا روزہ رکھنے والوں کو ثواب اتنا اکیلا اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو روزہ افطار کروانے والا۔ اسی طرح جو غازی کو تیار کر کے بھیجتا ہے، جتنا اس کو غزوے کا ثواب ہے اتنا اس کو برابر کا ثواب۔ نہ غازی کے اجر سے کوئی کمی ہوگی، نہ روزہ دار کے روزے سے کوئی کمی ہوگی، ہر ایک کو اجر پورا ملے گا۔ لیکن خوش نصیب نہیں ہے وہ بندہ جس نے 500 لوگوں کے کھانے کا افطار کا اہتمام کیا، 500 روزوں کا اجر و ثواب لے گیا۔ ہر سال کے آپ 30 روزے بھی لگائیں تو میرا خیال میں شاید آپ کو 15 17 اور 18 سال لگ جائیں گے اتنے روزے رکھتے رکھتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود رکھنا نہیں ہے، دوسروں کو افطار کروانے، صحت مند ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، خود بھی رکھنا ہے، اور جس قدر آپ افطار کروائیں گے انشاءاللہ پورے کا پورا اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو کیا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ افطاریاں بھی کروانی ہے کہ نہیں کروانی؟ جی آخر تک آواز آنی چاہیے۔ جس کے پاس 5 کی طاقت ہے 5، جس کے پاس 50 کی ہے وہ، جس کے پاس 500 کی طاقت ہے وہ۔ اور میاں چنو کے اندر، خانے وال کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ نے، ادھر رفیق بھائی ہیں ضلع کے اندر، جناب ہمارے عبداللہ عمیر صاحب ہیں، ڈویژن کے اندر محترم میاں سہیل احمد صاحب ہیں، تو پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ جہاں کہیں پاکستان کے جس کسی کونے میں آپ چاہیں گے، اور کونے کے اڑوس پڑوس میں بھی، کونے کے اڑوس، بیٹھ جا یار بیٹھ جا، کونے کے اڑوس پڑوس میں بھی ایک ہے، پاکستان کے ہر کونے میں ایک ایک، کونوں کے اڑوس پڑوس میں بھی جہاں کہیں آپ افطار کروانا چاہتے ہیں، سحر کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کروا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوسی بالکل نہیں ہوگی۔ جماعت آب و تاب کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، جذبہ حب الوطنی کے ساتھ، جذبہ اسلام کے ساتھ، انسانیت کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، اور خدمت انسانیت، فلاح انسانیت کے جذبے سے الحمدللہ جس طرح کام کر رہی تھی جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آئی آپ کی، پھر بھی نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ساتھ ہیں؟ آپ ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے شانہ بشانہ چلیں گے۔ آپ شانہ بشانہ چلے تھے، انڈیا کی ناک آپ کے بھائیوں نے رگڑ کے رکھ دی، آپ شانہ بشانہ چلے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ جتنے بھی چوڑ چپٹ اور لونڈے لے کے آیا تھا، یہاں پر پاکستان کو نشانہ بنا کے آیا تھا، افغانستان کو بہانہ بنا کے آیا تھا، لیکن اللہ کی تائید تھی، رب العالمین کی مدد تھی، اور آپ کے جذبے تھے، آپ کا حسن تعاون تھا، افغانیوں کا جذبہ شہادت تھا اور جذبہ جہاد تھا۔ چشم فلک نے دیکھا وہ امریکہ جو تکبر و غرور کے ساتھ آیا تھا، فتح کا نشہ لے کے آیا تھا اور اسلحہ اور ساز و سامان لے کے آیا تھا، وہ جو فتح کا نشہ لے کے آیا تھا اس کا نشہ یہاں ٹوٹ گیا، ذلت آمیز شکست لے کے گیا ہے، اسلحہ لے کے آیا تھا چھوڑ کے بھاگا ہے، اور تکبر و غرور کے ساتھ آیا تھا ذلیل و رسوا ہو کے گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے پاکستان میں علماء اور مسالک کو ٹکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے الحمدللہ علماء و مشائخ اتحاد امت سیمینار رکھ کے اس کی سازشوں کو جہاں ناکام کروایا، وہاں سیاسی پارٹیوں پر امریکہ کا وہ داؤ چل چکا ہے کہ اب پاکستان کے اندر وہ ان سیاسی پارٹیوں کے ذریعے پاکستان میں انتشار و اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو کبھی علماء کے ذریعے سے، مسالک کے ذریعے سے یہ ہوا کرتا تھا، آج سیاسی پارٹیاں ان کی امریکہ کی آلہ کار بن کے پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے جغرافیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ کی تائید و مدد اور آپ کا حسن تعاون، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر تحریک کے کارکنان، آپ کے بھائی انشاءاللہ یہ محافظان پاکستان ہیں، پاکستان کی حفاظت
خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ آپ اپنے اندر وہ جذبے، وہ ولولے پیدا کیجئے۔ عالم اسلام کا دفاعی مرکز پاکستان، امت اسلامیہ کا قائد پاکستان، عالم اقوام کا معاشی امام پاکستان، اس پاکستان کو گرانے، کمزور کرنے کی کوششیں، کاوشیں جاری ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ لوگ بھی نامراد ہوں گے اور ان کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی۔ اس حوالے سے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ سیاسی رساکشی جو ہو رہی ہے اس میں اپنا وقت برباد نہ کیجیے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کون لوٹا ہے، کون چھوٹا ہے، کون موٹا ہے، کون بڑا ہے، کرنے والا کام اس ماہ مبارک میں وہ رات کا قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، دن کا صیام ہے، دعائیں، اپیلیں، التجائیں، اللہ کے آگے فریادیں، پاکستان کے استحکام کے لیے دعائیں، اسیروں کی رہائی کے لیے دعائیں، اور پھر صدقۃ الفطر کی ادائیگی، آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں دینا، بانٹنا، صدقہ کرنا، یہ کام ہے، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آخری جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ میں سے اکثر تاجر برادری یہاں پہ یہ بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں، تاجر بھی آتے ہیں، ذمہ دار بھی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ دعا کیجئے، فصل میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، تجارت میں برکت ہو۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے بزنس میں، زراعت میں، تجارت میں سود کا پیسہ تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں بس سنڈیاں ختم ہو جائیں۔ بھائی سود سے تم بیج، کھاد، سپرے، ٹریکٹر، پانی سارا کچھ لے رہے ہو، بیج لے رہے ہو، اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ تم نے کیا ہوا ہے، دعائیں مجھ سے کرواتے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سود سے توبہ کرو، راس المال لو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ دوسری بات پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ذمہ دار ہیں تو عشر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا کریں۔ تاجر ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ دعا فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کاروبار میں، زراعت میں، تجارت میں سود ہے، تجارت میں سود ہے، نہ عشر کی ادائیگی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور ہم فارمولے پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں کوئی فارمولہ بتائیں یار، پیسوں میں اضافہ ہو، دھن میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو بیٹھے ہیں مشورہ دینے کے لیے، دیتے ہیں مشورہ، لیکن ہماری 5 لاکھ فیس ہے، آپ پہلے وہ ادا کریں۔ اب گیا تھا دولت میں اضافہ کروانے، 5 لاکھ پہلے ان کو ادائیگی کی، اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جی بولو۔ اس کے بعد وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی آپ ہینڈسم اداکار، اداکارہ، اپنے برانڈ کو آپ نے لانچ کرنا ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، آپ کا نہیں ہو سکتا ہم کروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کروا دیں، ان دونوں کی فیس یہ بنتی ہے وہ ادا کریں۔ دولت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جی کمی ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پروگرام آپ مشہوری ٹی وی پہ چلائیں۔ وہ کہتے ہیں جی میرا تو رابطہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کو جناب ٹائم لے کے دیتے ہیں۔ دولت میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ پھر وہ کہتے ہیں بڑے بڑے بل بورڈ لگاؤ، بے حیائی پھیلاؤ، فحاشی پھیلاؤ۔ اب وہ اس کے لیے فلیکس بھی تیار کرواتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ دولت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جو بڑے بڑے بورڈ ہیں ان کا کرایہ ادا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ کیا ہوئی؟ بولو، کمی ہوئی۔ یہ 5 سٹیپ میں نے صرف آپ کو موٹے موٹے بتائے ہیں، پانچوں ہر سٹیپ کے اوپر پیسے دیے ہیں، کسی نے اس کو واپس نہیں کیے، اس نے پیسے دیے ہیں، کمائے نہیں ہیں۔ اور گیا تھا اضافہ کرنے، اب لوگوں کو کہہ رہا ہے یار اضافے کے لیے گئے تھے، پتہ نہیں بس اب دعائیں کریں کوئی اضافہ ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، رزق کے دروازے زمین پر نہیں ہیں، آسماں پہ ہیں۔
بندے تو رب کے سامنے اپنی جبیں جھکا کے تو دیکھ، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، تو اپنی جبیں فرش پہ رکھ کے دیکھ، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے دیکھ، پھر دیکھ تو رب سے مانگ، رب تجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم سننفق علیک، اے آدم کے بیٹے، آدم کے پتر، بات یاد رکھ، انفق، تو خرچ کر، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، میری راہ میں، میرے راستے میں سحریاں کھلا، روزے افطار کروا، مہاجرین کی مدد کر، مجاہدین سے تعاون کر، اور غریب پرور بن جا، اور غربت کو مٹانے کے لیے، لوگوں کو لقمہ حیات فراہم کرنے کے لیے، انفق یا ابن آدم، تو فرش پر خرچ کر، میں عرش والا رب تیرے اوپر رزق کی بارش کر، میں تجھے عطا کروں گا، اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکاتیں اور عشر روک کے بیٹھے رہے، آخری نقطے کا آخری پوائنٹ کہ اگر ہم میں سے کسی کے اوپر 10 لاکھ زکات بنتی ہو، میرے ساتھ رہنا آپ نے، کتنی زکات بنتی ہو؟ 10 لاکھ۔ اس کا کوئی غریب رشتہ دار آ جائے اور کہے جناب میں آپ سے اللہ کے لیے یار میرے پاس پیسے نہیں ہے، تنگ ہوں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، پھر جناب عید قریب ہے، بچوں کے کپڑے ملبوسات دیگر ضروریات لینی ہے، تو یار کچھ تعاون کر۔ اب اس 10 لاکھ میں سے یہ 2 لاکھ اٹھا کے دے دیتا ہے، کس کو؟ اپنے اس رشتہ دار کو، زکوٰۃ میں سے دے دیتا ہے۔ اب وہی شخص 4-6 مہینے کے بعد آ کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ کہے گا یار تو عقل کر، 6 مہینے پہلے زکوٰۃ مانگنے آیا تھا، اب میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گیا ہے۔ مجھے دیانتداری سے بتاؤ، کیا وہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کے بیٹے کے لیے دے گا جس کو اس نے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دیے؟ جی کیوں؟ رشتہ دار عزیز و اقارب بڑے بھی سمجھیں یار لڑکا اچھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار بندہ نظریں چوئی گر گیا ہے۔ کیوں جی کیوں گریا ہے؟ وہ یار زکوٰۃ میرے کو لے گیا سی پر ایک تھائیں جتھے میں اپنا کڑی دا رشتہ کرا، نظریں چوئی گر گیا۔ اور وہ جو 8 لاکھ باقی بچتی ہے زکوٰۃ، وہ کہاں گئی؟ وہ میرے اپنے جیب میں، وہ اسی طرح میرے کاروبار میں۔ کوئی کہتا جناب دے دیں، او یار اپنے ہی نہیں مکدے پہ، تینوں کی دئی، نظروں سے گر گیا ہے۔ وہ غریب مسکین مستحق ضرورت مند 2 لاکھ لے کے تیری نظروں سے گر گیا ہے، تو نے برس سے زکوٰۃ روکی ہوئی ہے، کیا تو رب کی نظروں سے نہیں گرا؟ رب کی نظر میں تیرا کیا وقار ہے، میرا کیا وقار ہے اگر ہم روک کے بیٹھے؟ انفق یا ابن آدم سننفق علیک۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا وظیفہ دعا بتا دیں، پیسے مرے ہوئے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے پڑوسی ملک میں 5.5 کروڑ روپیہ ڈوب گیا ہے۔ میں نے پوچھا کاروبار میں سود؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں ہے۔ میں نے کہا زکوٰۃ پوری دیتے ہو؟ کہتے پوری سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا سن، مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرا ایک پیسہ بھی نہیں مرے گا۔ کیوں نہیں مرے گا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، کیوں؟ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ دن کے اجالے میں کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے لوگ اور بھی ساتھ ملیں دینے کے لیے۔ سرم وعلانیہ، وہ پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے رجل تصدق بصدقہ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا چھپا کے خرچ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ دایاں کیا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سرم وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، نیت صاف ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ان کے رب کے پاس ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہونا چاہیے پیسے کے ڈوبنے کا، ولا هم یحزنون، نہ اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ جناب نہیں ملے گا۔ کوئی پارٹی روک سکتی نہیں، رکتے ان کے ہیں جو زکاتیں روک کے بیٹھتے ہیں، رکتے ان کے ہیں جناب جو عشر روک کے بیٹھتے ہیں، اور
پیسہ ان کا غرق ہوتا ہے جو اللہ کی راہ کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، ضرورت مندوں کا حق روک کے بیٹھتے ہیں۔ جو حق پورا دیتا ہے اس کا حق اور اس کا دفاع اس کا رب خود کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔